ایک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور بظاہر ایسا ہے کہ چونکہ ہم لا علم ہیں، ہم دونوں کو صحیح سمجھتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک کی تحقیق ابھی اپنے کمال پہ نہیں پہنچی ہے۔ تو کیا ایک ایسا شخص کہ جس نے کسی ایسے مجتہد کی تقلید کی کہ جس کی تحقیق اپنے علم کے مطابق ہے، جیسے امام نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے علم کے مطابق تحقیق کریں، آپ کی رہنمائی ہم کریں گے، اگر امام اس مجتہد نے، مرد صالح نے اپنے علم، اپنے کمال، ہر طرح سے خلوص اور دیانت داری کے ساتھ تحقیق کی ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تحقیق پوری نہیں تھی، چونکہ انسان ہے، غلطی کا امکان ہے، تو کیا اس فتوے پر عمل کرنے والا جو شخص ہے، جو ان کا مقلد ہے، وہ بری و ذمہ ہوگا یا قیامت کے دن اس سے بھی باز پرس ہوگی؟ جی واقعی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، بہت سارے ذہنوں میں سوال آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 اور 2 11 والی بات تو ہے نہیں، کیونکہ یہ عقلی مسئلہ ہے، جو عقلی چیز ہے 2 اور 2 4، ایسا صریح اور واضح تو کوئی بھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت بریکیاں ہوتی ہیں جس میں یہ ہو سکتی ہے بات۔ پہلی بات تو یہ ظاہر ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک یعنی جو حکم واقعی ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ اگر حکم واقعی کا ان مجتہدوں کو پتہ ہو تو پھر تو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے حکم واقعی کا اللہ کو پتہ ہے، اس کے رسول کو پتہ ہے، یا وہ ہستیاں جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں، جو ائمہ طہارہ ہیں، ان کو حکم واقعی کا پتہ ہوتا ہے، ان کو حکم واقعی کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ قرآن و حدیث سے جب اجتہاد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے حکم واقعی کو پا لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے حکم واقعی کو نہ پائیں۔ اچھا، جس نے حکم واقعی کو پا لیا تو کہتے ہیں اس کو 2 اجر ملے گا، لیکن جس مجتہد نے حکم واقعی کو نہ پایا لیکن اس نے اپنی پوری دیانت سے قرآن و حدیث کو تحقیق کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری رائے قائم ہوئی ہے قرآن و حدیث اور عقل اور اجماع جو بھی وسائل ہیں ان سے سورسز سے، تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ یہ حکم واقعی تک نہیں پہنچا لیکن یہ بھی معذور عند اللہ، اور یہ جو اس کا مقلد ہے جو تقلید کرتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک جو ہے اس کو ثواب ملے گا، چونکہ چارہ کار نہیں ہے اور کوئی۔ اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں بند کر دو تو یہ بھی دروازہ اجتہاد بند ہو جائے تو یہ بھی مشکل پیش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی جو آپ نے بات کی کہ 70% نہیں، ایسی بات بھی میرا خیال ہے نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ 90 سے 95% ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں مسئلے، بہت کم ہوتے ہیں 5 سے 7 10% کہہ لیں جن میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف ہونا بھی چاہیے۔ وَإِلَّا اگر کہیں کہ جناب سارے مجتہد جو ہیں ایک ہی فتویٰ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایک مجتہد جو فتویٰ دے دیا اس نے، تو دوسرے مجتہد نے کیا پڑھا ہے جو اگر اس نے اسی کی نقل مارنی ہے یا اسی کی لے کے توضیح المسائل ہی لکھنی ہے اس نے مثلا، تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی، بلکہ اپنی پوری دیانتداری سے وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک حرام ہے کہ وہ کسی اور کے تقلید کریں یا کسی اور کے فتوے کو کہیں کہ چلیں میں نے تو تحقیق نہیں اسی کا فتویٰ لے لیں، نہیں۔ تو لہٰذا اپنا اپنا فتویٰ ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اختلاف نظر جو ہے یہ ظاہر ہے کہ علمی اختلاف ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ ہر مجتہد کی جو تقلید کرتا ہے وہ اپنے مجتہد کی تقلید کرے اور وہ اللہ کے نزدیک قبول ہے۔ چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے تو اگرچہ پروگرام کا وقت مختصر ہے، ایک آخری سوال، اب یہ چونکہ تقلید کا حوالہ بھی امام زمانہ کی غیبت سے متصل ہے، ان کے موضوع کے ساتھ اس پر گفتگو کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ اس حوالے سے آخری سوال ہے تو اس کو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ 90 سے 95% ایک جیسے مسائل ہیں، اور کچھ جگہ پر باریک بینیوں میں جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ معمولی اختلافات ہیں، تو عوام کے حیثیت سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسا نظام ہم قائم نہیں کر سکتے کہ جو بزرگ مراجع ہیں، بڑے مراجع تقلید ہیں، وہ ایک جگہ مل کے بیٹھیں اور جو اختلاف ہے 5 اس کو بھی ختم کر دیں، اور تاکہ عوام ہر طرف سے مطمئن، کیونکہ اب ایک شخص اپنی جب تحقیق کر رہا ہے تو وہ ایک دماغ سے کر رہا ہے، جب 2-3 بڑے بڑے دماغ مل کے بیٹھ جائیں گے جو اپنے علم کے کمال پر ہیں، دنیا کے جو دنیا میں موجود جو دینی علم ہے اس کے کمال پر مراجع اعظام ہوتے ہیں، تو جب اتنے کمال پر فائز جو لوگ ہیں اگر وہ 3 4 5 10 مل کے بیٹھ جائیں گے
اور کسی ایک مسئلے پہ گفتگو کریں گے، تو کیا آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس مسئلے کے جب وہ نشست کا اختتام ہو تو وہ مسئلہ اتفاق رائے سے حل ہو چکا ہو، بجائے یہ کہ الگ الگ اس میں نظریات ہوں؟ قبلہ دیکھیں، اگر تو یہ مسائل حکومتی ہوں کہ جناب کہاں سڑک بنانی ہے، کہاں نہیں بنانی، کہاں ایئرپورٹ بنانا ہے، لوگوں کے مسائل کیسے ہوں، وہ تو ہے کہ چلے مل بیٹھ کے آپ طے کر لیں، چلو اس پر راضی ہو جائیں۔ لیکن یہ مسئلہ علمی و قرآن و حدیث سے جب ایک بندہ ایک نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میرے نزدیک یہ چیز مثلاً واجب ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نے یہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام کا جو فرما رہے تھے لہن ایسا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی اور یہ مستحب ہے۔ اچھا، اب یہ جو ایک یقینی مرحلے پہ پہنچ گیا ایک مجتہد کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واجب ہے، اور دوسرا مجتہد کہتا ہے میں یقینی مرحلے پہ پہنچا ہوں کہ یہ مستحب ہے، تو اس میں اتفاق نظر تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جناب چلے لوگوں میں انتشار نہ ہو، چلو مل کے بات کر لیں، وَإِلَّا رہے گی بات وہی کہ جو علم اس کا کہتا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اس کو پڑے گا۔ جی تو شکریہ آقا، بہت بہت آپ نے ہمیں امام زمانہ کے حوالے سے لے کر تقلید کے حوالے سے ان تمام مسائل پر بہت اجمالی طور پر لیکن ہمیں سود مند گفتگو فرمائی۔ غالباً ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ کا، آپ نے زحمت کی اور یہاں تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا، ہمیں اور تمام ناظرین کو اپنے علم سے مستفید فرمایا۔ ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ گفتگو امام زمانہ جزا تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارک کے حوالے سے جاری ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اس سلسلے پہ مزید گفتگو کریں گے، اور بہت سے سوالات ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک ان کے جوابات صحیح وقت میں اور صحیح الفاظ میں پہنچنے چاہیے، اسی لیے ہم علماء